ان لوگوں سے محتاط رہو جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ پرکھا بہت گیا مجھے لیکن سمجھا نہیں گیا۔ ان بددعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ نہیں تم سے کوئی شکایت، بس اتنی سی التجا ہے جو حال کر گئے ہو کبھی دیکھنے مت آنا۔ بعض لوگ مسکرانا بالکل بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ہونٹوں کے گرد لاف لائنز بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ پھر اگر کبھی وہ ذرا بھی مسکرا دیں تو لگتا ہے ان کی گردن پہ کوئی اجنبی چہرہ آ ٹھہرا ہے، ایسا اجنبی جس سے آپ شناسا بھی ہوں اور وہ آپ کو اچھا بھی لگے۔ کبھی کبھی یوں بھی لگتا ہے کہ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کہنا پڑتا ہے، ہم بھی آپ کی طرح انسان ہیں اور جینا چاہتے ہیں، خدا را ہمیں جینے دیں۔ جھوٹ اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات کسی کی نہیں ہوتی۔ کوئی چیخ پڑتا ہے درد سے، کوئی چپ سا ہو جاتا ہے۔ ہم انمول تو نہیں مگر بارش کے ان قطروں کی طرح خاص ضرور ہیں، جو ہاتھ سے گر جائیں تو پھر کبھی ملا نہیں کرتے۔ کسی مصلحت سے چپ ہوں تو پتھر مجھے نہ جان، دل پر اثر ہوا تھا تیری بات بات کا۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ خوبصورت بات، اللہ سے مانگو، بے حساب مانگو اور بلا جھجک مانگو، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ بے وقوف سننے سے پہلے جواب دیتا ہے اور عقل مند سن کر سیکھتا ہے یا مسکرا دیتا ہے۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب دینا بھی پڑے گا۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ جیتتے وہ نہیں جو کبھی ناکام نہ ہوئے ہوں، جیتتے وہ ہیں جو کبھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ انسان کی پرورش اچھی ہو تو برے ماحول میں بھی اچھائی ڈھونڈ نکالتا ہے، اور پرورش اچھی نہیں تو اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لیتا۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دے جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچے جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ اے میرے رب، میرے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ کسی کو حقیر اور کمزور نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے، لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے۔ فاصلہ کسی رشتے کو جدا نہیں کر سکتا، اور وقت کسی نئے رشتے کی تخلیق نہیں کرتا۔ اگر جذبات سچے ہوں تو رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ اپنا دوست بنا کر انہیں برا انسان بنا دیں گے۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں۔ مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا مشکل۔ آسمان پر نگاہ ضرور رکھو، مگر یہ مت بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمارے حقوق کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے فرائض دوسروں کے حقوق ہیں۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں غلط بات بالکل برداشت نہیں کرتا، در حقیقت غلط بات ہی تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے، اچھی بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ چھوڑنے والے ہمیشہ بہانے کی تلاش میں رہتے ہیں، انہیں جانے دیں، یقین کیجئے جو آپ سے مخلص ہوں گے وہ 10 جوتے کھا کے بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آج تک انسان ایسا کچرادان نہیں بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت کو پھینک سکے۔ تھکن تو ہوگی جب تم اسے تو قبول نہیں کر رہے جس کا رخ تمہاری طرف ہے، اور بھاگ اس کے پیچھے رہے ہو جس کی پشت تمہاری طرف ہے۔ تھکن تو ہوگی، یاد رکھو کہ جو تمہاری طرف آتا ہے وہ در حقیقت بھیجا ہوا ہوتا ہے، اور جو تم سے جاتا ہے وہ تم سے ہٹایا گیا ہوتا ہے، بس تم اس کو قبول نہیں کر پاتے۔ زندگی کی تھکاوٹ موت کے بعد ہی اترے گی۔ تم نے ستم ڈھایا جس پر تنہا سمجھ کر، وہ شخص اپنے ساتھ خدا لے کر آئے گا۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ الفاظ کی تلخیاں میری وضاحتوں کے قابل نہیں، میرے سکوت کا تھپڑ کافی ہے ہر گستاخ لہجے کے لیے۔ سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، دوسروں کے گناہوں اور عیبوں کا شور مچا کے اپنے اعمال کا وزن بڑھانے سے بہتر ہے ہم اپنی زبان کی ڈائٹنگ کی طرف توجہ دیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ میں ہر شخص کی حقیقتوں سے آگاہ ہوں، میں نے مقام خاص دے کر آزمایا ہے لوگوں کو۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں سے اپنوں کو ڈھونڈنا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف ہے۔ غلط لوگ سب کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن سبق ہمیشہ صحیح دے کر جاتے ہیں۔ جو کچھ نہیں کر سکتے حسد کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ مزاح کا سہارا لے کر دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کسی بھی چیز کی 2 بار قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے اور کھونے کے بعد۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ جب امید یقین بن جائے تب شروع ہوتے ہیں معجزے۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔